بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء، بیان چل رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ ناظرین، اس کی ایک قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ آج دوسری قسط ہے، وی لاگ نمبر ہے 260، دوسری قسط اور پیج ہے 299۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان، ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ، لا یخلف المیعاد رکھ۔ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویرو حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لہبی رہی۔ میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ، زخمہا ہے عجم رہا، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں، کہ نوا میری عربی رہی۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے رب میرے، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا، وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا وہ دن رات روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا اور میں اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے اور پھر قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا، اور تمام قوم بنی اسرائیل
حضرت زکریہ علیہ السلام کا وعظ سن رہی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہاں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے چپ کے سنتے تھے، اور ان سب کو معلوم تھا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت بہشت و دوزخ کا وعظ بیان فرما رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال قال اللہ تعالی، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاہد بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاویں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اس میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو۔ جب یہ نصیحت و وعظ خوف و رجا کا یحییٰ نے گوشہ میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا، ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہی، اور وہ کہیں بھی ان کو نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے، اور شب کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی تو یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگیں۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر، اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو؟ مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں؟ مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بیان ابھی چل رہا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانے کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی۔ آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اسے چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی۔ جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر
بنی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی.